الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہ ہم نے اس سے پہلے وہی دیکھا تھا، وہی کے کتنے اقسام ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نازل ہونے کے بعد جب سورۃ المدثر نازل ہوئی، شروع کی 6 آیات، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کریں لوگوں کو۔ تو اب جو دعوت و تبلیغ کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو مبارک پوری صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ جو مکی زندگی ہے وہ 13 سال ہے اور مدنی زندگی وہ 10 سال ہے، کل ملا کر 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی زندگی ہے وہ ہے۔ پھر ان میں سے ہر حصے کے کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور ہر مرحلے میں بھی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کے بعد مکی زندگی وہ 3 حصے میں ہے۔ نمبر 1، پہلا انفرادی مرحلہ، پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس۔ پہلا مرحلہ ہے پس پردہ دعوت کا مرحلہ، یعنی 3 برس کا انفرادی دعوت۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور بتوں کے نگہبان بھی، جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اسی لیے کہ کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکے میں اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں تک ایسی عزیمت درکار تھی جیسے مصائب مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جاتا، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں، یعنی بتوں کو برا بھلا کہنا وغیرہ۔ تو یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کیا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگ اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے لوگوں کو حق کی طرف بلایا، جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر پسند ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین الاولین ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد، یعنی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب، جو آپ کی زیر کفالت بچے تھے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین نے۔ یہ سب کے سب پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والے اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں جس کو قابل اعتماد پایا، اس سے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوششوں سے حضرت عثمان بن زبیر، حضرت بن عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اسلام کی دعوت شروع کی، اور فرماتے ہیں کہ
شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں۔ ان کے بعد امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کے تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی انہی کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغم کی ہوتی، جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں، آلائش و دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح پیش کیا جاتا تھا گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نماز ابتدا جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ اکرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ طریقے موصول حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو حضرت ابو طالب نے حوصلہ دیا اور کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اس سے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی سلد، قس بن سعید اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے اور ان کی نگاہیں رفتار زمانے کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا۔ اسی دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت کو ظاہر کریں۔ کل انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔